اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ ہوا الذی، ہوا کیا ہے؟ ذرا غور کریں، ہوا دیکھیں کیا جو موجود ہے اور کرتے جائیں تو جو موجود ہے اور کرتے جائیں وہ وجود جو ہے، یہ وجود جو ہے یہ کیا؟ الذی، یہی وہ ذات ہے۔ کون ذات؟ اللہ۔ ہوا الذی، ہوا ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے۔ آگے کیا؟ بعث فی الامین رسولا، بیس کیا تھا امین میں ایک رسول، منہم، انہی سے۔ اور جب بیس ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یتلو، تلاوہ کر رہا ہے، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ وہی علیہم آیات ہی، ان پر اس کی آیات جو ہیں، اسی کی آیات کھول کھول کر پوری ترتیب کے ساتھ واضح کر رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کو بالکل خالص بنا رہا ہے، ان کے اندر سے گندگیاں نکال رہا ہے، خالص اللہ کا غلام بنا رہا ہے۔ جیسے آپ کے وجود کے اندر ایک عضو ہوتا ہے، جیسے مشین کے اندر پرزہ ہوتا ہے، جب پرزہ پرفیکٹ ہو جائے، مشین کے اندر فٹ ہو جائے تو پھر وہ مشین ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، بالکل ایسے ہی خالص بنا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو الکتاب تھی اس کا وہ سکھا رہا ہے، الکتاب کا علم دے رہا ہے۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے۔ بہرحال والحکمت، اور حکمہ کسے کہتے ہیں؟ کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، ان سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا، کوئی کام کرنا ہے کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں اس کو کہتے ہیں حکمہ۔ اور آگے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ہے اصل بات، وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وا اور ان، اگر کانو قدر میں یہ بات کر دی گئی کہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ من قبل، اس سے پہلے، لفی، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کس میں ہیں؟ ان کے لیے ہے کہ وہ میں ہیں ضلال مبین، 100% ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بالکل واضح کر دیا، اپنا قانون بیان کر دیا کہ جب دنیا میں جو امیین ہیں وہ 100% ضلال مبین میں ہوتے ہیں، گمراہیوں میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، اس وقت ہوا یہی جو فطرت ہے یہ اپنا نمائندہ کھڑا کرتی ہے، رسول کھڑا کرتی ہے، بیس کرتی ہے اس وقت۔ یعنی اگر نور کی ایک بھی کرن ہو، رائی برابر بھی حق ہو تو اللہ رسول بیس نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر رائی برابر بھی حق موجود ہو تو اللہ رسول بیس نہیں کرتا، اگر نور کی ایک بھی کرن ہو تو اللہ رسول بیس نہیں کرتا، اللہ اسی وقت رسول بیس کرتا ہے جب 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن نہیں ہوتی۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، یہ کن کا عقیدہ و نظریہ ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا محمد علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہ متفقہ عقیدہ تھا، اور آج بھی ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین جیسے پلیٹ ہوتی ہے، 7 تہہ در تہہ پرتیں، یہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ان کے گرد جو ہے یہ گیسوں کے ساتھ، یہ جو ہے 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر تخت لگا ہوا، اس تخت کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تخت کیا؟ وہ عرش ہے۔ یہ عقیدہ و نظریہ تھا کن کا؟ مشرکین عرب کا اور یہود و نصارہ کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور آج تک یہی عقیدہ چلا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بنیاد ہی پرفیکٹ تھی، اگر اللہ یہی تھا جو یہودی عیسائی جسے کہہ رہے تھے، جسے مشرکین عرب کہہ رہے تھے، تو اللہ نے رسول بیس کیوں کیا؟ کیوں؟ اللہ خود اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رسول سے اسی وقت بھیجتا ہے جب ضلال مبین میں ہوتے ہیں امین، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے موضوع کے اوپر بنیاد میں وہ بالکل حق پر تھے، اللہ کے بارے میں بالکل ان کا عقیدہ و نظریہ حق تھا، اور اللہ نے رسول بیس کر دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو وہ حق پر تھے، اللہ آسمانوں پر تھا، وہ حق پر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول تھے ہی نہیں، محمد اللہ کا رسول تھا ہی نہیں۔ اور اگر محمد اللہ کا رسول آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت عقیدہ پایا جاتا تھا وہ بالکل باطل و بے بنیاد تھا، اس میں حقیقت بالکل نہیں تھی۔ اور یہی تو پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، محمد علیہ السلام نے کیا کہا؟ محمد علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے الفاظ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، یہ تو محمد علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا اللہ آسمانوں پر ہے تو محمد علیہ السلام نے اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہے؟ غور کریں، اللہ ہے، اکبر کیا ہے جو بڑا ہے؟ دیکھو تم کہہ رہے ہو اللہ آسمانوں پر ہے، تو اگر اللہ آسمانوں پر ہے تو آسمان بڑے ہوئے یا اللہ؟
اور آسمان الگ ہے اور اللہ الگ ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے ولد اخذ کر لیا، وہ احد ہی نہ ہوا، وہ تو واحد ہو گیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو بڑا ثابت ہو جائے اللہ ہے، بات ختم ہو جائے۔ اگر تو آسمانوں پر چڑھا ہوا بڑا ثابت ہوتا ہے تو اللہ ہے، اگر نہیں بڑا ثابت ہوتا تو پھر اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر آسمانوں پر چڑھا ہوا احد ثابت ہو جاتا تو وہ اللہ ہے، اگر وہ آسمانوں پر چڑھا ہوا احد ثابت نہیں ہوتا تو وہ اللہ ہے نہیں۔ وہ تمہارے اپنے عقائد و نظریات ہیں، اور یہی چیز قرآن کے اندر ہے۔ اس وقت دیکھیں مانا کتنوں نے تھا، محمد علیہ السلام نے تو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، لیکن مانا کتنوں نے، تسلیم کتنوں نے کیا؟ بہت کم تھے، 80-82 جو ایمان لے کر آئے، باقی تو بعد میں گردن جانے کے خوف سے، موت کے خوف سے اسلام لائے تھے۔ اسلام لانا ایمان لانے کو تھوڑے کہتے ہیں، اسلام لانا تو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، جھکا دینا اپنے آپ کو، بھائی اب جو کہیں گے مانیں گے کیوں، گردن جو جائے گی۔ ایمان لانا کہتے ہیں دل سے تسلیم کرنا، تو دل سے تسلیم کرنے والے تو 80-82 تھے، باقی تو سارے اسلام لائے تھے، سرنڈر کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تھوڑی مانا تھا۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جلد وہ وقت جب آئے گا، کب؟ جب تمہیں تمہاری اپنی ہی ذات میں اور آفاق میں، آفاق یعنی وہ مقامات جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے، جب تمہاری وہاں رسائی ہو جائے گی ان مقامات تک، وہاں ہم اپنی آیات دکھائیں گے، تب تم کہو گے یہ حق ہے، تب تمہیں پتا چلے گا آسمانوں پر چڑھا ہوا کوئی اللہ والا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے دماغوں کی اختراع ہے۔ تو یہ ہے، اس وقت کسی نے نہیں مانا تھا۔ یہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مشرکین عرب، آباء و اجداد نسل در نسل چلتے آ رہے۔ یہ اس وقت ان کے نہ آباء و اجداد ایمان لائے تھے، نہ بعد میں یہ لے کر آئے، انہوں نے وہ فکر بھی نہیں کیا۔ جیسے وہ اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے، یہ بھی اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح جو نسل در نسل آ رہا ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھو کی طرح دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ محمد علیہ السلام کو جب اللہ نے بیس کیا، اگر تو یہود و نصارہ، یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب اپنے دعوے میں سچے تھے، ان کا یہ نظریہ حق تھا کہ اللہ الگ، کائنات سے الگ، اوپر آسمانوں پر ہے، تو پھر بلا شک و شبہ محمد اللہ کے رسول تھے ہی نہیں۔ اور اگر محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہودوں اور عیسائیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ نظریہ تھا بالکل جھوٹا، بے بنیاد تھا، کلعدم تھا، اس کا کوئی وجود تھا نہیں، ان کی اپنی دماغوں کی اختراع تھی۔ یہی تو پورے قرآن میں بیان کیا گیا۔ اللہ اسی قرآن میں بیان کرتا ہے، کیا اللہ تو اسی قرآن میں کہتا ہے کہ رسول اسی موضوع کو زیر بحث لاتا ہے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، حق پر نہیں ہوتے۔ تو پورے قرآن میں اللہ کے موضوع پر بار بار بات کی گئی۔ اگر وہ نظریہ عقیدہ حق تھا تو اللہ نے قرآن میں بات کیوں کی؟ اگر قرآن میں کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو عقیدہ نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن اس کا رد کرتے ہوئے جو حق ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں جو ماننے کو تیار ہو، کوئی بھی نہیں جو غور و فکر کرے، جو سارے کے سارے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسی قرآن کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ بندر ہیں، وہ سور ہیں، وہ اموات ہیں، وہ چپائے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، وہ اندھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو الحمدللہ یہ بات آپ کے اوپر بالکل واضح ہو گئی۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے جو بات کی، ہم نے جب واضح کیا اللہ کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر سکتی ہے؟ اب ذرا غور کریں، جب جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے، تو جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں پہاڑوں میں، زمین میں، موسموں میں، یہ چھیڑ چھاڑ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا یہ اللہ کی آیات نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں کی جا رہی؟ یہی تو پورے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ یہ جو تم اللہ کی آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان کا قذف کر رہے ہو، پہلی قوم نے بھی یہی کیا، یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو۔ عقل کیندو اللہ تھا، یہ اللہ ہے، بچو اس سے۔ تم اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، بچو۔ لیکن کوئی بھی نہیں، یہ ہے نہیں جو سننے کو تیار ہو۔